بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ پاک نے انبیاء کے ذریعے اور امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے شہادت کے درجے کی، ان کے عالی مرتبہ ہونے کی خبر دی۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ اللہ پاک کے حضور میں جب شہید لوگ پیش ہوں گے تو اپنا سر ہتھیلی پہ لے کے حاضر خدمت ہوں گے اللہ کی عدالت میں۔ اللہ پاک فرمائیں گے مانگو کیا مانگتے ہو؟ عرض کریں گے اپنی مہربانی سے خود ہی عطا کرو۔ آواز آئے گی جنت میں داخلہ تمہارے لیے واجب قرار دے دیا گیا۔ تو شہید اطمینان نہیں کرے گا۔ آواز آئے گی سونے چاندی کے بنے ہوئے مکانات تمہارے حوالے کر دیے گئے۔ شہید خوش نہ ہوگا۔ آواز آئے گی اتنی حوریں اور غلمان تمہارے لیے وقف کر دیے گئے۔ شہید خوش نہ ہوگا۔ اتنے باغات تمہارے لیے وقف کر دیے گئے جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ ایسے مکانات تمہیں دے دیے گئے جن کا گارا کستوری اور زعفران کا ہے، اینٹیں سونے اور چاندی کی ہے۔ شہید پھر بھی خوش نہیں ہوتا۔ اللہ پاک پوچھیں گے تم بتاؤ کیا چاہتے ہو؟ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، شہید کہے گا الہ العالمین اگر میری تمنا پوری ہو، میری آرزو پوری ہو، میری حسرت پوری ہو، مجھے سونے چاندی کے مکانات نہیں چاہیے، ہمیں سرخ یاقوت کے مکانات نہیں چاہیے، ہمیں زعفران اور کستوری کے گارے کے بنے ہوئے مکانات نہیں چاہیے، ہمیں ایسی حوریں درکار نہیں جو ایک مرتبہ دنیا میں تھوک دے پوری دنیا خوشبو کی وجہ سے بے ہوش ہو جائے۔ ہمیں ایسی حوریں درکار نہیں، ایسے غلمان درکار نہیں، ایسے باغات درکار نہیں، ہمیں ایسی نہریں نہیں چاہیے۔ الہ العالمین اگر میری تمنا پوری کرنی ہے، میری آرزو پوری ہو، میری حسرت پوری ہو، میں تو ایک ہی بات چاہتا ہوں، مجھے دنیا میں دوبارہ پیدا کیا جائے، بھیجا جائے، میں پھر تیری راہ میں اسی طرح سینکڑوں مرتبہ سر کٹا کے آؤں۔ مجھے جو لذت ملی، مجھے جو کیف ملا، جو سرور ملا، تیری راہ میں شہید ہونے پر جو مجھے لذت آئی وہ جنت میں کہا، وہ حور و غلمان میں کہا۔ اس لیے میری تو یہی تمنا ہے کہ مجھے دنیا میں دوبارہ بھیجا جائے۔ آواز آئے گی اللہ پاک فرمائیں گے میرے قاعدے کے خلاف ہے، قانون کے خلاف ہے، اصول کے خلاف ہے، دوبارہ دنیا میں کوئی گیا نہیں۔ تائید ہوتی ہے اس حدیث سے، مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا او میرے پروردگار مجھے تیری راہ میں 100 مرتبہ شہید کیا جائے، 100 مرتبہ زندہ کیا جائے۔ اور بڑے بڑے انبیاء کرام کو شہید کیا گیا۔ فرمایا ذالک بأنہم کانوا یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر حق ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون۔ انبیاء کرام کو شہید کیا گیا، یحییٰ علیہ السلام کا سر قلم کر دیا گیا، زکریا علیہ السلام کو آرے سے چیر کر ٹکڑے کر دیے گئے،
بے شمار پیغمبروں کے مفسرین نے لکھا ہے بعض بدبختوں نے ایک ایک دن میں 70 نبیوں کو شہید کر دیا۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ساری عمر مار کھائی، تکلیف اٹھائی، مدنی کریم کے جانثاروں، غلاموں، وفاداروں، جانثاروں، تابع داروں نے ایک وقت میں کئی نے مل کر بھی، تنہا نے بھی، مردوں نے بھی، عورتوں نے بھی جام شہادت کی تلاش کی۔ آپ کو تو صرف سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا پتہ ہے، ارے تم کیا جانو، مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سامنے کھڑے ہوئے دیکھ رہے تھے جب سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چیر کر 2 ٹکڑے کیے گئے۔ بے شمار صحابہ کرام کو شہید کیا گیا۔ اطلاع ملی اللہ کے پاک پیغمبر آج تیرے پیارے چچا کے ٹکڑے کر دیے گئے۔ حضور تشریف لے گئے، جا کے دیکھا ایک تو عضو بھی سالم نہیں، آنکھیں نکال دی گئی، لب کاٹ دیے گئے، ناک کاٹ لیا گیا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پیارے چچا کے منہ میں جھانک کے دیکھا تو زبان نہیں، پیٹ پہ نظر ڈالی تو جگر اور کلیجہ نہیں۔ 11 ٹکڑے کر دیے گئے، کپڑے بھی اتار کر لے گئے، ٹکڑے بھی 11، خون اور مٹی میں لت پت ہے۔ اتنا دکھ پہنچا شہنشاہ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ علماء کرام نے لکھا، صحابہ کہتے ہیں حضور چکر کھا کر زمین پہ بیٹھ گئے۔ آسمان کی طرف چہرہ انور اٹھایا اور فرمانے لگے، آ میرے پروردگاری اور مالک کی کائنات، اب تو مجھ سے راضی ہو جا، میری چچا کی 11 ٹکڑے تیرے سامنے پڑے ہیں۔ فرمایا اگر صفیہ میری پھوپھی نہ پہنچی ہوتی، میں ایک ٹکڑا بھی نہ اٹھاتا۔ عورت ذات ہے، ساری عمر روے گی اپنے ماں جائے بھائی کے لیے، اس لیے ان ٹکڑوں کو اٹھا رہا ہوں۔ اور میرے مالک اگر تو یوں ہی راضی ہے کہ میرے بہادروں کے ٹکڑے ہو، میں تیری رضا پہ راضی۔ ٹکڑوں کو جوڑ کر کفن پہنایا گیا، قبر میں رکھا گیا۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں، آنکھوں میں آنسو ہے۔ اطلاع دی گئی، او کالی کملی والے، او اللہ کے پاک پیغمبر، تیرے اس پیارے چچا کا سالم کفن کوئی نہیں، کفن پورا کوئی نہیں، اور کئی کفن تو کیا ایک ہی چادر ہے وہ بھی پوری نہیں۔ سر ڈھانکتے ہیں تو پیر کھل جاتے ہیں، پیر ڈھانکتے ہیں تو سر کھلتا ہے۔ روتے ہوئے آنسو بہاتے ہوئے ارشاد فرمایا، آ لوگو میرے پیارے چچا کے پیروں پہ درختوں کے پتے ڈال دو۔ فرمایا سید شہداء حمزہ، ایک جگہ فرمایا اسد اللہ و اسد رسولی، سارے شہیدوں کا سردار ہے میرا پیارا چچا، اللہ کا بھی شیر ہے، میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی شیر ہے۔ کس اللہ کے پاک نبی، کس آدمی نے کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جام شہادت نوش کی ہے؟
اسی جنگ میں 10-12 صحابہ کرام کی ٹولی بیٹھی ہے، انس بن نضر کے ہاتھ میں تلوار ہے، فرمانے لگے او لوگوں کیوں بیٹھے ہو؟ صحابہ کہنے لگے غلط خبر اڑ گئی تھی، حضور شہید ہو گئے۔ انس بن نضر کہنے لگے جب حضور ہی نہ رہے دنیا میں رہ کے کیا کرو گے؟ آؤ میرے پیچھے۔ تلوار لی اور کافروں کی مجمع میں جا گھسے، آن کی آن میں ٹکڑے کر دیے گئے۔ کس صحابی کا نام بتاؤں؟ کس کس کے ٹکڑے ہوئے، کن کن کا چمڑا اٹھیڑا گیا، کن کن کے بچوں کو نیزے کی نوک پہ لٹکا کر ان کے ماں باپ کے سامنے ان کو تباہ کیا۔ مگر کمال ہے کسی نے بھی ایمان کا دامن نہ چھوڑا۔ ان کی جان کو کتنی بھی بن گئی، کچھ بھی ان کے حالات ہوئے، لیکن وہ کبھی پریشان نہیں ہوئے، حالات نے ان کو دو چار کبھی نہیں کیا۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اللہ پاک نے آخری وقت میں کس طریقے سے شہادت کا درجہ دیا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسی مہینے کی 1 تاریخ کو شہادت ملی۔ مگر ہم کیا جانے، ہمیں تو علم ہی نہیں نا کس دن فاروق اعظم، ہمیں اس ذات کی شہادت کا پتہ نہیں، تاریخ کا علم نہیں، جس کے بارے میں انگریز اور کافر مورخ یہ لکھتے ہیں کہ عمر فاروق اگر 1 سال اور زندہ رہ جاتے دنیا میں کوئی کافر باقی نہ رہتا۔ اتنی برگزیدہ ہستی، اس قدر اونچا مقام ہے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جنہوں نے شاہ جی مرحوم فرمایا کرتے تھے کہ سارے صحابہ حضور کے مرید ہیں، سیدنا فاروق اعظم حضور کی مراد ہے، اللہ سے مانگ کے لیے۔ اور یہ کہہ کے مانگا اگر عمر ابن خطاب مسلمان ہو جائے، اے پروردگار تیرے اسلام میں جان پڑ جائے، گویا اسلام کی جان قرار دیا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری وقت ہے، نماز فجر کی پڑھاتے ہوئے ظالم نے چھرے مارے، خنجروں کے وار کیے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی جماعت نماز پڑھ رہی ہے، وہ خنجروں کی وار کر رہا ہے، باہر نکلنا چاہتا ہے، 13 صحابی زخمی کر دیے، کئی شہید ہو گئے۔ مگر کمال ہے دنیا کے لوگ جانتے ہیں، تاریخ والے پڑھتے ہیں، ساری دنیا کو علم ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں نے جان تو دے دی مگر نماز کی نیت نہ توڑی۔ کیسی نماز پڑھتے تھے؟ ہماری نماز مچھر چرا دیتا ہے، مکھیوں سے ہماری نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ معمولی بات پر ہماری نماز ختم ہو جاتی ہے، اس لیے نماز نہیں۔ اگر نماز ہو تو کیسے؟ سیدنا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ امامت فرما رہے ہیں، امیر المومنین خلیفۃ المسلمین سیدنا فاروق اعظم مصلی پہ بے ہوش پڑے ہیں، لہو بہ رہا ہے، صحابہ نماز ادا کر رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، والذین هم عن اللغو معرضون۔ وہ جب ہاتھ اٹھاتے تھے تو میں نے یہ ہوتے تھے کہ ہم پوری دنیا سے الگ ہو گئے، اور ہم نیت باندھتے ہیں حساب و کتاب یاد کرنے کے لیے۔ کئی دکانداروں کو کہتے ہوئے سنا کہ جب سودے لکھنے بھول جاتا ہوں میں تو جا کے مسجد میں نیت باندھ لیتا ہوں، سارے سودے یاد آ جاتے ہیں۔
ہمیں بھولی ہوئی بات نماز میں یاد آتی ہے، صحابہ کو ساری دنیا بھول جاتی تھی، ویسی نماز پڑھتے تھے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری وقت ہے، سارے مدینہ رو رہا ہے، مدینے کی بیوہ روئی، مدینے کے یتیم روئے، مدینے کے محتاج روئے، مدینے کے نادار غریب روئے، آج کے بعد ہمارا وارث کون بنے گا؟ سرپرستی کرتے تھے، سنبھالتے تھے، کام کرتے تھے، ساری رات چکر لگایا کرتے تھے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دردناک شہادت ہے۔ بعض مورخین نے لکھا ہے عثمان غنی کو اس کنویں کا پانی جو خود خرید کے اہل مدینہ کے حوالے کیا 40 دن تک پانی کی گھونٹ نہ ملی۔ اس پر مورخین کا اتفاق ہے، عثمان ذی النورین کو 18 دن تک پانی کی بوند نہ ملی۔ وہ مسجد جو خود خرید کے زمین لے کے دیو، مسجد بنائی ہو کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، عثمان خود فرماتے او لوگو آج مجھے اس مسجد میں 2 رکعت نماز کی اجازت نہیں۔ کتنا ادب ہے سیدنا عثمان غنی کے دل میں۔ لشکر موجود ہے، پولیس موجود ہے، فوج موجود ہے، کابل سے لے کر طرابلس تک کا حکم رہا ہے، 92 لاکھ مربع میل کا حکم رہا ہے، مگر اہل مدینہ نے اجازت چاہی ہم باغیوں سے لڑائی کریں۔ عثمان رونے لگے لوگوں اگر مدینے میں کسی کے خون کا قطرہ بہا گیا میں آقا دو عالم کے دربار میں شرمندہ ہو جاؤں گا۔ کتنی عظمت تھی عثمان غنی کے دل میں۔ خود ارشاد فرمایا جس ہاتھ سے جو ہاتھ میں نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت والے ہاتھ پہ بیعت کے لیے رکھا تھا، جب میں حضور کا مرید بنا تھا، غلام بنا تھا، شاگرد بنا تھا، اس ہاتھ کی میں نے آخری دم کے وقت فرماتے ہیں آج تک میں نے کبھی کسی کی اپنی شرمگاہ کو نہیں لگنے دیا۔ ہم تو ہاتھوں سے خدا جانے کیا کیا کرتے ہیں، اسی ہاتھ سے قرآن اٹھا لیا، اسی ہاتھ سے چوری کر لی، اسی ہاتھ سے حرام کھا لیا، اسی ہاتھ سے تلاوت کر لی، اسی ہاتھ سے وضو کر لیا، اور اسی ہاتھ سے دین اور دنیا اکٹھی کر رکھی ہے، اور اپنا اپنا مزاج بنایا ہوا ہے ہم سب لوگوں کو۔ مولانا اشرف علی تھانوی سب کہہ رحمۃ اللہ علیہ وہ اس بات پر لکھتے ہیں کہ ہر شخص نے اپنی بولی الگ نکال رکھی ہے دین کے معاملے میں۔ اب یہ محرم کا مہینہ ہے، اتنی رسمیں گھڑ رکھی ہیں، اور کبھی کوئی نہیں کہتا کہ قرآن کے کس سپارے میں ہے یہ کہ محرم میں شادی نہ کرو۔ حدیث میں، اور جی حدیث میں تو نہیں، آخر نہیں ہونی چاہیے نا۔ قرآن کریم میں اللہ پاک نے منع فرمایا، اور نہیں جی دیکھو نا جوڑی پار نہیں اترے گی۔ مولانا نے لکھا ہے ایک راستے پر کئی آدمی چل رہے تھے، مختلف قسم کے عقیدے کے اور نظریے کے لوگ تھے، جنگل سے گزر رہے۔ پہلے زمانے میں ریل موٹر گاڑیاں کہاں تھی، لوگ مل جل کر جنگلوں کا سفر کیا کرتے تھے۔ پھر کالا تیتر بولا، یہ کہنے لگا دیکھا کیا بات ہے، یوں کہہ رہا ہے سبحان تیری قدرت۔ ساتھ ایک حافظ صاحب بھی تھے، قاری صاحب بھی تھے، کہنے لگا ملا ہے نا اپنی بات کی، اصل میں یہ کہہ رہا ہے ادھر شمس کفرت۔ ساتھ میں ایک بنیا بھی تھا، اور کہنے لگا مسلح ہو اپنی بات کرو گے، یہ تو مجھے دیکھ کر یوں کہہ رہا ہے کہ نون تیل ادرک۔ تم نے تو اپنی بات کرنی ہے۔ اور ساتھ ساتھ ایک بیچارہ گوشت کرنے والے قصاب صاحب بھی تھے، وہ کہنے لگا یہ تتر مسلمان ہے، مجھے دیکھ کے یوں کہہ رہا ہے سیری پائے ڈھک رکھ۔
اپنا اپنا انداز. اس قافلے میں ایک پنڈت جی بھی تھے. وہ کہنے لگا تم سب اپنی باتیں کرتے ہو, مجھے دیکھ کر تیتر یوں کہہ رہا شری رام جسرت. اسی قافلے میں ایک پہلوان بھی ہے, کہنے لگا سب کھانے کی باتیں کرو گے, یہ اللہ کے بندو مجھے دیکھ کر یوں کہہ رہا ہے پہلوان کر کسرت. اسی انداز کا ہم لوگوں نے آج اپنا دین بنایا. بات بات کی بولیاں ہیں, کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عجیب زندگی گزری, جس نے اسلام کے لیے تمام تر دولت وقف کر دی. اندازہ لگاؤ اس سسر کا داماد سے کتنا بڑا پیار ہوگا, جس کو حضور نے یہ فرمایا عثمان کو غمگین دیکھ کر, فرمایا عثمان کیا کروں اور بیٹی ہے کوئی نہیں, اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی میں تجھے دیتا چلا جاتا, ساری ختم ہو جاتی. کتنی لائق مندی کا اظہار فرمایا, کتنا حضور نے درد فرمایا عثمان غنی کا. آخری وقت ہے, ظالموں نے باغیوں نے گھر میں شہید کر دیا, اور شہادت سے پہلے ساری عمر میں کبھی پاجامہ نہیں پہنا تھا, کبھی اس طریقے کا کپڑا نہیں پہنا تھا, سلوا کے رکھا ہوا تھا. گھر والی کو فرمانے لگے ذرا وہ میرا پاجامہ تو لا دو. کہنے لگی کیا کرو گے؟ فرمایا وقت شہادت قریب معلوم ہوتا ہے, لوگ مجھے ذبح کریں گے, قتل کریں گے, ایسا نہ ہو دکھ پا کر مرتے وقت تڑپ کر کئی دشمنوں کے یا کسی کے سامنے ننگا نہ ہو جاؤں. تمہیں کیسے پتا چل گیا کہ تمہارا وقت شہادت قریب ہے؟ عثمان فرماتے ہیں میں تلاوت کر رہا تھا, ذرا سی غنودگی آ گئی. تھوڑی سی غنودگی آنے پر مجھے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب میں دیدار ہوا. حضور فرما رہے ہیں عثمان آ جا, آج شام کا روزہ اکٹھے افطار کریں گے. میری یہی تمنا ہے, میری یہی آرزو ہے کہ میں اللہ پاک کے قرآن کی تلاوت کرتا رہوں, دنیا سے رخصت ہو جاؤں. قرآن کی تلاوت ہو رہی تھی, آ کے وار کیا, لہو کے دار قرآن کریم کے اوپر جا کے پڑی. ساری دنیا کے شہیدوں کی شہادت دینے کے لیے زمین کے ٹکڑے آئیں گے, اللہ کی عدالت میں لکڑیاں آئیں گی, لوہا آئے گا, پتھر آئے گا گواہی دینے کے لیے. پر جب آئے گی سیدنا عثمان ذی النورین کی باری, خدا کی عدالت میں خدا کا قرآن آئے گا. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. میں خدا کا قرآن گواہ ہوں, خون کی دھار مجھ پہ پڑی. حضور کی 2 بیٹیوں سے داماد ہو, 92 لاکھ مربع میل کا حکمراں ہو, جس نے ایک ایک جہاد میں ایک ایک جنگ میں 300 اونٹ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کی ہو. آج اس کی لاش بے گور و کفن گنبد خضرا کے سامنے پڑی ہے. کوئی دفن کرنے والا نہیں, کوئی کفن دینے والا نہیں. حضرت نیلا بڑی غمگین بیٹھی ہے. کسی نے دروازے پہ دستک دی, دروازہ کھولا, دل میں کچھ خوش ہوئی, شاید کوئی کفن دفن کا بندوبست کرنے والا آیا ہوگا. پوچھا عثمان کہاں ہے؟ اشارہ کیا, یہ چٹی چادر میں نے اڑا رکھی ہے, سفید چادر کے نیچے ہے. نیلا کہتی ہے میں نے سوچا انتظام ہوگا گور و کفن کا, میرے دیکھتے دیکھتے اس ظالم نے چادر چہرے سے اٹھائی اور شہادت کے بعد عثمان کے منہ پہ تماچا مارا.
حضرت لیلا کے دل سے بد دعا نکلی الہی اور تیرے ہاتھ سوکھ جائیں تو جائے جہنم میں. دوسرا دن آیا, کسی نے دستک دی, دروازہ کھولا, فرماتی ہے میں سمجھی کوئی ہمدرد آیا. اس نے عثمان کے بارے میں پوچھا, میں نے اشارہ کیا یہ لیٹے ہوئے ہیں. چادر اٹھائی, شہادت کے تیسرے روز بھی عثمان غنی کی پسلی توڑ دی. دیار حرم مدینہ منورہ گنبد خضرا کے سامنے ظلم عظیم ہوا ہے. امام مظلوم سیدنا عثمان غنی ذی النورین کی لاش بے گور و کفن پڑی ہے. بادشاہ امیر المومنین کی لاش اور میت ہے. مدینہ بسرا ہے, پوری دنیا مسلم آبادی کی کمی کوئی نہیں. بالآخر حرم نبوی سے سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے مدینے میں اعلان کرایا, او لوگوں میرے داماد کے دفن کفن کا انتظام کرو ورنہ حرم نبوی سے نکل کر مجھے باہر آنا پڑے گا. میں اپنے عثمان کو اپنے ہاتھوں سے دفن کروں گی. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ محترمہ نے اعلان کرا, اجازت ہوئی. امیر المومنین کا جنازہ لے کر مدینے کی گلیوں سے 17 آدمی چل رہے ہیں. پتھروں کی بارش ہو رہی ہے, پتھر برس رہے ہیں. گلیوں سے جنازے کو روک دیا گیا. رات کا وقت ہے, نہیں جانے دیتی, نہیں گزرنے دیتی. وہ کہتے ہیں ہم عثمان کی میت کو نہیں گزرنے دیں گے. ادھر حالت کچھ اور ہے. عثمان تجھے شہادت کے بعد بھی مدینے کی گلیوں سے کتنا پیار ہے. گلی گلی میں گھوم رہا ہے, کہتا ہے کہ عاشق کا جنازہ ہے, عاشق کا جنازہ ہے, ذرا دھوم سے نکلے. عاشق کا جنازہ ہے, ذرا دھوم سے نکلے. اور محبوب کی گلیوں میں سے ذرا گھوم کے نکلے. کن حالات میں دفن کفن اور تجہیز ہوئی. پرانے لوگ عادی ہیں ظلم کرنے. سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں تشریف لے جا رہے ہیں, نماز کے لیے لوگوں کو خبردار کر رہے ہیں. شہید کر دیے گئے. وہ ایک شہید ہوا. میدان بدر میں کتنے شہید ہوئے, جنگ احد میں کتنے شہید ہوئے. مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا چہرہ مبارک زخمی ہوا. جاؤ احد پہاڑ کی اس غار سے پوچھو جس غار پہ سرکار مدینہ کا لہو بہا گیا. ایک مشقت, بالآخر وہ وقت آ پہنچا. عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیت اللہ میں حرم محترم میں شہید کیا گیا. سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ سے مکہ معظمہ تشریف لے آئے. لوگوں نے بڑا سمجھایا, کون سا حسین جو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں میں اتنی وقت رکھتے تھے, اتنی عزت رکھتے تھے. علماء کرام نے لکھا ہے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سر سجدے میں ہے. حسین پشت پہ سوار ہو گئے. مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ تو لمبا کر دیا پر سر نہ اٹھایا, کبھی حسین کو گر کے چوٹ نہ لگ جائے. نام خود رکھے, گود میں کھلاتے ہیں, کندھوں پہ سوار کرتے ہیں.
واہ حسین تیرا مقدر کتنا اونچا، شہنشاہ کائنات کی زلفوں سے کھیلتا تھا، عجب انداز۔ کیسے ماحول میں پرورش کی، چھوٹی سی عمر ہے، نواسے کی، نانا کی انگلی پکڑی ہوئی ہے، چل رہے ہیں۔ اس نواسے کا کتنا بڑا مرتبہ ہوگا جس کا نانا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، کتنا بڑا مقام۔ چلتے چلتے صحابہ صفہ کی، حضور کے مدینے کے مدرسے کی جو طالب علم تھے، ان کی کھجوریں پڑی ہوئی تھی جو صدقے میں، زکات میں یعنی آتی تھی۔ ایک کھجور اٹھا کر کے نواسے نے منہ میں ڈال لی، نانا نے دیکھ لی، یہ نہیں فرمایا کہ فتویٰ ہے، حرام ہے کھانی، بچوں کے لیے فتویٰ کیا، کالی کملی والے نے تقویٰ اختیار کیا، ورنہ فرما دیتے بیٹا یہ چیز ہمارے کھانے کی نہیں۔ اللہ کی پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نواسے کے حلق میں انگلی مبارک دے کر باہر کھجور نکال لی اور فرمایا بیٹا زکات کا مال ہے، صدقے کا مال ہے، یہ کھجور صدقے کی ہے، میرے لیے، میری آل کے لیے حرام ہے۔ پتہ چلا کسی زمانے میں سیدوں کے لیے صدقے کا مال حرام تھا، اب تو جھٹکے کا بھی حلال ہے۔ اللہ داؤ لگے تو سارے ہی ولی ہیں، داؤ لگ جائے پھر کیا کہنا۔ سید بڑا حسین ہوتا ہے، میرا ایمان ہے، سید تو اتنا خوبصورت ہوتا ہے اس کی شکل دیکھ کر محمد مصطفیٰ یاد آ جائے۔ سید بڑا سخی ہوتا ہے، سید بڑا نرم قلب ہوتا ہے، نرم دل ہوتا ہے، سید کی آنکھ ہر وقت اللہ کے خوف سے آنسوں میں تر رہتی ہے۔ ہمارے یہاں تو گانے بجانے والے بھی سید، ڈھول بجانے والے بھی سید۔ شاہ صاحب ذرا زور نال کھڑکاؤ، مزہ نہیں آ رہا۔ کیا انداز ہے۔ ابھی محرم کا مہینہ لگا ہوا ہے، اللہ میاں کی شان ہے، محرم بھی ہر سال میں آ جاتا ہے۔ تم تو حیدرآباد کے لوگ بڑے شانے ہو، کوئی رسم نہیں کرتے ہوں گے، ہمارے یہاں ملتان میں بڑی رسمیں چلتی ہیں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس دن اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کا پتلا تیار فرمایا، محرم کی 10ویں تاریخ تھی۔ جنت میں درخت لگائے گئے، محرم کی 10ویں تاریخ تھی۔ طوفان نوح سے نوح علیہ السلام کی کشتی کی حفاظت کی گئی، محرم کی 10ویں تاریخ تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ کو چیخا میں بچایا گیا، محرم کی 10ویں تاریخ تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو فرعون سے نجات ملی، محرم کی 10ویں تاریخ تھی۔ عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی سے بچا کر آسمانوں پہ فرشتے لے گئے، محرم کی 10ویں تاریخ تھی۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا، محرم کی 10ویں تاریخ تھی۔ اور حضور نے فرمایا قیامت کا دن قائم ہوگا تو محرم کی 10ویں تاریخ ہوگی۔ یہ تو عبادت کا دن ہے، یہ تو تلاوت کا دن ہے، یہ تو رونے کا دن ہے اللہ کے خوف سے کہ نہ جانے کسی دن میں جزا سزا کا میدان لگے گا، میرا شمار خدا جانے کن لوگوں میں ہوگا۔ ہمارے یہاں جشن بنا ہوا ہے، چھٹی ویسے ہو جاتی ہے، کھانے پکانے کا بھی نظام کچھ اور۔ ہمارے یہاں تو یوں ہے، گھر میں بکری کا گوشت دے کے جاتے ہیں اور باپ کی قبر پہ جا کے مسری کی دال پھینک کے آتے ہیں۔ میں ان سے پوچھا کرتا ہوں جب تیرا باپ فوت ہوا کیا اسے نزلہ وزلہ تھا کوئی جو مسور کی دال پھینک رہے ہو؟ یعنی کتنی محبت ہے
آپ کھائے باکرا گوشت پیوں دی خبر تے موہی بھیدا اندازہ دے. صحابہ کرام کی نظروں میں سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا مقام ہے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرمائے, جوڑے تقسیم فرمائے. ایک مرتبہ مال غنیمت تقسیم فرمایا, تمام صحابہ کرام کو 500 دیے. خاتون جنت کے لگتے جگر کی باری آئی, حسن حسین کی باری آئی, 1,000 دیا. خود حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بول اٹھے, ابا جان ہمیں 500 کیوں, انہیں 1,000 کیوں؟ فرمایا خبردار ان کی برابری کا دھیان نہ کرنا. ان کی اماں کون ہے؟ تیری اماں کون ہے؟ ان کا نانا کون ہے؟ تیرا نانا کون ہے؟ ابا جان ہمیں 500 کیوں, انہیں 1,000 کیوں؟ فرمایا خبردار ان کی برابری کا دھیان نہ کرنا. ان کی اماں کون ہے؟ تیری اماں کون ہے؟ ان کا نانا کون ہے؟ تیرا نانا کون ہے؟ ناراض ہوئے بیٹے. صحابہ کس طرح پالتے تھے, کس طرح سنبھالتے تھے, کتنا پیار کرتے تھے سیدنا حسین اور حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے. مکہ معظمہ میں بتیرا سمجھایا, نہ جاؤ اس سفر میں. جنہوں نے تمہارے والد کے ساتھ بے وفائی کی وہ تمہاری ساتھ کیا وفا کرے؟ اگر قضاء و قدر کو جو منظور ہو اسے کون ٹال سکتا ہے؟ چلتے گئے, چلے جا رہے ہیں. ابتدا میں مسلم ابن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفے بھیجا, جا کر حالات کا اندازہ لگاؤ, مجھے اطلاع دو وہاں کے حالات کیسے ہیں. مسلم ابن عقیل کوفے پہنچے, جامع مسجد میں جا کے اعلان کیا میں قاصد ہوں حسین کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جنہوں نے حسین کے ہاتھ پہ بیعت کرنی ہے وہ میرے ہاتھ پہ بیعت کرو. لوگ محبت کے مارے, جذبات کے مارے, شوق ذوق کے مارے 40,000 لوگوں نے بیعت کر لی مسلم ابن عقیل کے ہاتھ میں. وقت کی گورنمنٹ نے دیکھا یہ تو معاملہ پلٹ گیا. 40,000 اگر چلے گئے ہمارے پلے کیا رہے گا؟ چنانچہ انہوں نے اس قسم کی ایلچی مقرر کرے کہ جاؤ ان نوجوانوں کو ورغلاؤ اور بہکاؤ اور پھسلاؤ. شاہی محل سے اعلان کیا گیا جو مسلم ابن عقیل کا ساتھ چھوڑ دے گا اسے پیسے ملیں گے, دولت ملے گی, سونا ملے گا, چاندی ملے گی, بڑی مقدار میں نوازا جائے گا. حسین کے نام پر بیعت کرنے والے اس قدر اکھڑے, اس قدر غدار نکلے. علماء کرام نے لکھا ہے مسلم ابن عقیل نے ظہر کی نماز پڑھائی, مقتدی 40,000 تھے, عصر کی نماز پڑھائی 18,000 رہ گئے, مغرب کی نماز کی نیت باندھی تو 500 تھے, سلام پھیرا تو ایک بھی نہیں. اب تم حیدرآباد والے یوں کہہ رہے ہوں گے کہ بڑے بے ایمان نکلے, بھاگ گئے. اگر یہاں سونا بٹنا شروع ہو جائے تو مسجد میں ایک نہیں رہے گا انشاءاللہ. دوسرے کے متعلق عقیدہ قائم کرنا بڑا آسان ہے اور خود عمل کرنا بڑا مشکل ہے. ابھی تم کتنی محبت سے بیٹھے ہو, اہل بیت کا ذکر خیر سن رہے ہو, ابھی کوئی آ کر یہاں کہہ دے 1 تولہ سونا مل رہا ہے وہاں مارکیٹ کے پاس, جوان آگے بوڑھا گر پڑے بے شک لیکن بیٹھے گا نہیں بچے. لوگ ہمیشہ لالچی رہے. جب لالچ کی بات آتی ہے پھر دین کا, مسجد کا, ایمان کا پھر کچھ نہیں بنتا. اللہ والوں نے
اسی لیے لوگوں کو اللہ کا ذکر بتایا کہ دلوں کی صفائی ہو، دنیا اور دولت کی محبت دلوں سے نکلتی چلی جائے اور آخرت کی محبت دل میں گھر کرتی چلی جائے. ورنہ جس انداز سے قرآن کریم نے اسی لیے اصلاح فرماتے ہوئے ارشاد فرما دیا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. ایمانداروں، اللہ پر ایمان رکھنے والوں، استعانت پکڑو، مدد حاصل کرو نماز اور صبر کے ساتھ. اللہ میاں انعام کرے، خدا تم پہ نعمتیں تمام کرے، اللہ میاں احسان کرے، شکر ادا کرو، مصیبت آ جائے صبر کرو. استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. اللہ فرماتے ہیں میں صبر کرنے والوں کا ساتھی، صبر کرنے والوں کے ساتھ ہو جاتا ہوں. کوئی صبر کرے گی، اللہ تو صابرین کا ساتھی بنتا ہے، کوئی صابر بنے گی. بننے والے بن گئے. 18 برس گزر گئے، ایوب علیہ السلام کے بدن کو کیڑے کھا رہے ہیں. یوسف علیہ السلام کی سگی پوتی حضرت رحمتی، اس زمانے میں ایوب علیہ السلام کی گھر والی، ایوب علیہ السلام کی بیوی سے زیادہ دنیا میں حسینہ کوئی نہیں. اتنی خوبصورت عورت ہو کر اپنے خامند کی خدمت کرتی ہے، سارا دن کیڑے چنتی ہے، مزدوری کرتی ہے، کندھوں کے چمڑے ادھر گئے اور ٹکڑے پانی میں بھگو کر اپنے زخمی خامند کے منہ میں ڈالتی ہے. ایوب علیہ السلام نے فرما دیا، رحمت تو کب تک میرے ساتھ چلے گی؟ خدا جانے یہ معاملہ کب تک ہے. تو اپنے گھر چلی جا، میں تجھے طلاق دے دیتا ہوں. عورت ذات ہو کر کب تک میرے ساتھ چلے گی؟ مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت رحمت رو پڑی اور عرض کرنے لگی، او ایوب علیہ السلام، میری تیری جوانی کے، خوشی کے، ایش و عشرت کے کتنے دن گزرے؟ فرمایا 80 سال. رو کی کہنے لگی، او ایوب، اس بات کی کیا ضمانت ہے کل قیامت میں اگر مالک کائنات نے یہ سوال کر دیا، ایوب علیہ السلام تندرست رہے، تو دلہن بنی رہی، بیمار ہو گئی، چھوڑ کے چلی گئی، میں اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گی؟ اس کا نام ہے صبر. ہمارے زمانے میں عورتیں سارا دن گالی دے کر، کوسنے بکواس کر کے، شام کو منیرے سے نیچے اترتی ہوئی کہتی ہے انشاءاللہ میرا صبر پڑے گا تم. سارا دن گالیاں بکی، اب بھی صبر کرنے والی ہے. بابا 14ویں صدی کی کلمہ گو ہے، مذاق تو نہیں. کلمہ گو کافی سارے لوگوں کو رکشوں میں، ٹانگوں میں کہتے ہوئے سنا، او میاں جو کلمہ پڑھتا ہے اس کو جنت مل کے رہے گی. کیوں؟ تیرے باپ کی جاگیر ہے. یوں ملتی تو یہ حضرات سر نہ کٹواتے. ہاں ہاں، فرمایا ان اللہ مع الصابرین. مسلم ابن عقیل نے مغرب کی نماز کا سلام پھیرا تو تنے تنہا گورنمنٹ نے اعلان کر دیا مسلم ابن عقیل کو جو گرفتار کر کے لائے اس کو اتنا انعام ملے گا. اور خدا گواہ ہے
مسلم ابن عقیل کو تلاش کرنے والے یہودی نہ تھے، عیسائی نہ تھے، نصرانی نہ تھے، کافر نہ تھے، مسلمان تھے، کلمہ پڑھنے والے، انعام لینے کے لیے مسلم ابن عقیل کو ڈھونڈتے پھرتے ہیں۔ نبی کا رشتہ دار وہ سر قلم کرنا چاہتا ہے، یہ انعام لینے کے لیے تلاش کرتے پھر رہے ہیں۔ مسلم ابن عقیل ایک تنگ گلی میں کھڑے ہیں پریشان، اور وہ جو 40,000 نے بیعت کی تھی اسی وقت حضرت حسین کی خدمت میں خط لکھ دیا کہ سارا کوفہ آپ کا انتظار کر رہا ہے، جلدی آ جاؤ۔ وہ خط ہاتھ سے نکل چکا، حسین کی خدمت میں پہنچ گیا۔ ادھر مسلم ابن عقیل پریشان کھڑے ہیں، جوان تلاش کر رہے ہیں، بوڑھے ڈھونڈتے پھرتے ہیں، پیسے ملیں گے، انعام ملے گا، پکڑ کے لاؤ، نبی کا رشتہ دار ہے، نبی کا عزیز ہے، صحابی ہے، آج پکڑ کے لاؤ۔ اللہ میاں ایمان دے تو ایک بوڑھی عورت کو دے دے، نہ دے تو جوان کو نہ دے۔ سامنے آ کے کہنے لگی آپ پردیسی ہی تو کون ہے؟ مسلم ابن عقیل فرمانے لگے مائی کوئی بھی نہیں، وطن میرا نہیں، دیش میرا نہیں، علاقہ میرا نہیں، خاندان قبیلہ میرا یہاں کوئی نہیں، میرا نام مسلم ابن عقیل ہے۔ کہنے لگے میرے گھر میں تشریف ہے، آج تو میرے گھر کو زینت بخشو۔ چھپا لیا، پتہ لگ گیا سرکاری آدمی آ گئے، ہمارے حوالے کرو، دینا پڑے گا۔ بڑھیا دروازے پہ آ کے کہتی ہے خدا کی قسم جس کا کلمہ پڑھتی ہوں اس سے غداری کر کے قیامت میں کیا منہ دکھاؤں گی؟ میری جان کے ٹکڑے کیے جا سکتے ہیں، اس سے پہلے تم نبی کے عزیز کے قریب نہیں جا سکتے۔ انہوں نے کہا تجھے بھی انعام آدھا دیں گے، گورنمنٹ بڑا انعام دے رہی ہے، بہت انعام دے رہی ہے۔ کہنے لگے میں دنیا کے انعاموں پہ ایسا انعام جو نبی سے غداری کر کے لیا جائے میں لعنت بھیجتی ہوں۔ ہاں ایسے بھی ہوتے ہیں اور ہمیشہ رہے ہیں، آج بھی ہیں، جو کروڑوں پہ پیشاب کر دیتے ہیں، ایسے آج بھی ہے۔ بلاخر عورت کے ٹکڑے کر دیے گئے۔ مسلم ابن عقیل کو گرفتار کر کے کرنے کی کوشش کی گئی۔ نبی کا خاندان ہے، مذاق تو نہیں، سامنے آئے، مقابلہ کیا، چاروں طرف سے تیر اندازی ہوئی۔ مسلم ابن عقیل نے کوفے شہر میں تنے تنہا سب کا مقابلہ کیا۔ مسلمان ہو اور وہ اپنے آپ کو سپرد کر دے یوں کہ مجھے پکڑ لو، کر لو میرا جو کچھ کرنا ہے۔ یہاں سے پتا چلا کہ مسلم ابن عقیل نے ہتھیار ڈالنے اور اپنے آپ کو عبید اللہ بن زیاد کے حوالے کرنے سے قطعاً انکار کر دیا۔ تیر چلاتے رہے، دیوار کا سہارا لیا، کافی زخم آ چکے تھے۔ ایک ظالمہ کی بڑا مسلم ابن عقیل کے چہرے پہ وار کی، دونوں لب کٹ گئے۔ پھر بھی پناہ کا بہانہ دے کر جھوٹ بول کر غداری کی، مسلم ابن عقیل کو گرفتار کر لیا، گورنر کے حوالے کر دیا۔ اس نے محل کے اوپر لے جا کر مسلم ابن عقیل کا سر گھر سے الگ کر کے گلی میں پھینک دیا۔ ادھر وہ خط پہنچا ہوا ہے، چلے آؤ میدان صاحب، چل رہے ہیں۔ سیدہ زینب کو بار بار منع کیا تم مکے میں رہ جاؤ، کہنے لگی حالات اچھے نظر نہیں آتے، اور میرے بھائی میں ساتھ چلوں گی، میں تمہارا بچا ہوا کھا لوں گی، ایک منزل پیچھے رہ جاؤں گی، تمہاری گری پڑی چیز کو ساتھ اٹھا کے لے آؤں گی۔
جا پہنچے اس مقام پہ جو خطرناک صورت اختیار کرتا تھا. فوج آئی، گھیرے میں لے لیا. نماز ظہر کا وقت آ گیا. حسینی قافلے نے وضو کیا. مخالف ہے، دشمن ہے، کہنے لگے حسین نماز تو ہم نے بھی پڑھنی ہے، ہمارے پاس وضو کے لیے پانی نہیں. سیدنا حسین نے اپنے قافلے میں اعلان کر دیا ان کو وضو کے لیے پانی دو. لوگوں نے کہا نہ جانے ہم پہ کتنا مشکل وقت آئے گا، ان کو پانی ہم نہیں دیتے. فرمایا میں نواسہ رسول ہوں، خاتون جنت کا لخت جگر ہوں، ان کی نماز قضا ہوتی میں دیکھ نہیں سکتا، جلدی پانی حوالے کرو. اس لیے تبھی تو کہتا ہوں کہ سید جو ہے وہ تو بھوکا رہ کر دوسروں کو کھلاتا ہے. حسین نے اپنی ضرورت کا پانی بھی جو گھیرے میں لینے لیے ہوئے ہیں، جو فوج تنگ کر رہی ہے وضو کے لیے، اس کو بھی پانی مہیا کر دیا. قضا و قدر لے گئی، منزل پہ جا پہنچے، ٹھہر گئے. میدان کا نام معلوم کیا تو اسی وقت دل کو کھٹکا لگا کہ حالات اچھے نہیں ہیں. سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا لوگوں جا کر گورنمنٹ کو بتاؤ میری 3 شرطیں مان جائیں، جو کچھ کرنا چاہتے ہیں وہ کر لیں، یا تو مجھے مدینے میں لوٹا دو، یا میں بہادر کا بیٹا بہادر ہوں کسی سرحد پہ بھیج دو، میں جہاد میں مشغول ہو جاؤں گا، اور یا میری وقت کے حاکم سے ملاقات کرا. معلوم یہ ہوا کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے تھے کہ اگر سامنے ملاقات ہوگی، علماء نے لکھا ہے کہ حسین کی شکل حضور کی شکل کے اتنے مشابہ تھی کہ جس کی انتہا بہت زیادہ صورت ملتی جلتی تھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. حسین نے قافلے کو سنبھالا اور تمام لوگوں کو خطاب کیا. 3 خطبے دیے حسین نے. میرا ایمان ہے اگر وہ خطبے پہاڑوں کو دیتا تو ریزہ ریزہ ہو جاتے، زمین پنگل جاتی، مگر اس وقت کے کلمہ پڑھنے والے نہ پسندے. فرمایا لوگوں تم جانتے ہو میرے سوا شہنشاہ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی دنیا میں نواسا موجود نہیں. میں خاتون جنت کا فرزند ہوں، شیر خدا کا بیٹا ہوں، حضور کی کندھے پہ کھیلنے والا، بک چڑھنے والا، گود میں کھیلنے والا. میرا مقام پہچانو، میرا حسب نسب پہچانو، مجھے ذبح کر کے میرا لہو بہا کی کیا لوگ ہیں. کسی کی سمجھ میں نہیں اور کیوں آتی، ان کا مطلب سمجھنا نہیں تھا. فرمایا لوگوں میری بے ادبی نہ کرو، میں قرآن کا عالم ہوں، میں قرآن کریم کا حافظ ہوں، اگر تم نے قرآن کی بے ادبی کی تم مارے جاؤ گے. دوسرا خطبہ ارشاد فرمایا لوگوں میں قسمیہ کہتا ہوں میں نے ساری عمر میں ایک نماز بھی قضا نہیں کی. فرمایا میں قسمیہ کہتا ہوں میں نے ساری عمر میں کبھی بدکاری نہیں کی، میں نے شراب کبھی نہ پی، میں نے جھوٹ کبھی نہیں بولا، بہتان کسی کو نہیں باندھا. میرا قصور بتاؤ، میرا جرم بتاؤ، میری خطا بتاؤ جو تم مجھے گھیرے بیٹھے ہو. انہوں نے کہا جی بات ایک ہے، آپ یہاں کھڑے کھڑے بیعت کا اعلان کر دیں، ہم آپ کو چھوڑ دیتے ہیں. فرمایا بیعت کا معاملہ اتنا سستا سودا نہیں ہے، میں نواسے رسول اللہ ہوں، اگر آج میں نے سر جھکا دیا تو کل پھر کون قیامت تک کے مسلمانوں کو کون سبق دے گا کہ حق کے لیے گردن کٹائی جا سکتی ہے، جھکائی نہیں جا سکتی. میں ایسا نہیں کر سکتا،
تم جو چاہو کرو مگر میں ایسا کرنے سے آئی، میں بہادر کا بیٹا ہوں، جرأت والے کا بیٹا ہوں، شیر خدا کا فرزند ہوں۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب کوئی بات نہ مانی گئی، خواتین کے قافلے کی طرف نکل گئے اور باجا کی خطبہ دیا، استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین، نماز پڑھو، قرآن کی تلاوت کرو، استغفار کرو۔ مخالفین سے کہا آج رات ہم سے کوئی بات نہ کرو، آج ہم نے اللہ کو یاد کرنا ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ ہتھیار کا انتظام کرتے، فوج کے اندر لوگوں کو بلواتے، منظم ہوتے، تنظیم بناتے، تیاری کرتے۔ حسین نے ساری رات خود بھی اور خواتین کو بھی ہدایت کی کہ تمام رات قرآن کریم کی تلاوت کی جائے۔ آج کا مسلمان قرآن مجید سے بھاگتا ہے، کہتا ہے کہ قرآن مجید کے قریب رہ کر کے تو کامیاب ہی نہیں ہو سکتے۔ انگریز لانتی کی نقل کر کے بڑے خوش ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے نہیں ہوتے، 2-3 سال 4 سال کا بچہ ہوتا ہے، صبح صبح اس کی اماں نہلاتی ہے، دھلاتی ہے، دھلے ہوئے کپڑے پہناتی ہے، انگریزی کپڑے، انگریزی بال، پاؤڈر مل کے اپنی ساس کو کہتی ہے خالہ دیکھو نا، ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے کسی انگریز کا بچہ ہو۔ یعنی ماں اقرار کر رہی ہے کہ یہ حرام کا ہے، اور ساس بھی خوش ہو کے کہتی ہے قسمیاں کہتی ہوں یہ ہمارا ہے ہی نہیں، بالکل انگریز معلوم ہو رہا ہے۔ بڑے خوش ہوتے ہیں، انگریزی لباس، انگریزی بال، انگریزی بود و باش، وہی برتن، وہی کھانا۔ شاہ بہادر کی زندگی پوری بنائی ہوئی، بڑے بڑے بنگلوں میں، بڑی بڑی کوٹھیوں میں جا کے تو دیکھو کیا شکل اختیار کر رکھی، پیدائش سے لے کر مرنے تک ساری زندگی انگریزوں کا، اور مرنے کے بعد جنازہ اٹھایا اور جامع مسجد کے سامنے آ رہی ہیں، کون ہے یہ؟ فلانے شیخ صاحب گزر گئے ہیں۔ انگریز زیادہ نہیں کہتے۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت خاتون جنت نے اس حالت میں کی، علماء اکرام نے لکھا ہے کہ ایک وقت میں 3 کام کرتی تھی۔ حسین کا جھولا بھی جھلاتی تھی، ایک ہاتھ سے چکی چلاتی تھی، زبان سے قرآن کی تلاوت کرتی تھی۔ کس انداز سے پالا، ایسی فاقہ مستی میں پرورش کی اور ایسا پالا۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مسافر کافر کو لے کر دروازے پہ آ گئے اور آواز دی، اے اللہ کے پیغمبر کی لختی جگر، مسافر بھوکا ہے، کھانا بھیجو۔ اندر سے آواز آتی ہے، او اللہ والے، اللہ تجھے برکت دے، باہر کھیلنے والے حسنین کریمین کے چہرے سے دیکھو، 4 دن کی بھوک نے نبی کے نواسوں کی رنگت بدل دی۔ کون آج ان چیزوں کا خیال رکھے؟ جیسے ماحول میں پرورش ہوگی، تربیت ہوگی، اسی ماحول پہ بچے نے نشو و نما پانی ہے، اسی کی طرف اس کا رجحان رخ بن جاتا ہے۔ سیدنا حسین نے سارے قافلے کو ہدایت کرتی کہ اللہ کو یاد کرے۔ صبح ہوئی پھر خطبہ دیا، اور لوگوں مجھ سے مٹھ بھیڑ نہ کرو، مجھ سے تکرار نہ کرو، میرا کیا مطلب ہے تم سے جھگڑا کرنا، میں تم سے لڑنے نہیں آیا، تم کس کے ساتھ لڑ رہے ہو، میرا حسب نسب پہچانو میں کون ہوں۔
اور ان سب کو بتا دیا کہ تم بھی آج تک کی سارا جہان جانتا ہے آل محمد پہ درودی پاک پڑھتے ہو، وہ میں ہی تو ہوں، کہتا ہے پڑھو ہر دم درود اس پر، شجاعت ہو تو ایسی ہو، نبی نانا علی بابا شرافت ہو تو ایسی ہو، غلطی ہو سے کٹوایا نہ جنبش کی نہ دم مارا، غلطی ہو سے کٹوایا نہ جنبش کی نہ دم مارا، رہے مشغول یاد حق عبادت ہو تو ایسی ہو۔ کیا کوئی عبادت کرے گا؟ قالینوں پہ قرآن پڑھنا بڑا آسان ہے، مسجد کی فرش پہ بیٹھ کے قرآن پڑھنا بڑا آسان ہے، مسجد میں نماز ادا کرنی بڑی آسان ہے، کہتا ہے نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ پہ حملہ کر دیا، قاسم ابن حسن کی لاش تڑپ کے رہ گئی، ہاتھوں پہ اٹھایا اور لا کے خیمے کے پاس رکھ دیا، نہ کوئی خاتون روئی نہ خود حسین روئے، کیوں روتے؟ بہادر بھی کبھی رویا کرتے ہیں۔ اور پھر میرے خیال میں حسین کا بھی یہ عقیدہ ہے کہ جو شہید ہو جائے وہ مرتا نہیں، وہ تو ایسی ابدی زندگی اختیار کر جاتا ہے کہ دنیا فنا ہو سکتی ہے مگر شہید کی وہ زندگی فنا نہیں ہوتی۔ ہمارا بھی یہ عقیدہ ہے کہ شہید مرتا نہیں ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں وہ زندہ ہے، لیکن زندہ ایسا نہیں جیسا ہم سمجھتے ہیں۔ خدا نے فیصلہ کر دیا وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، تم ان کی زندگی کو سمجھ ہی نہیں سکتے۔ اب خدا کہتا ہے سمجھتے نہیں، ہم کہتے ہیں واہ 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 واہ، سمجھے کیسے نہیں؟ ہم تو سمجھتے ہی ہیں۔ کائے کا رونا دھونا؟ اس لیے کہتا ہے روئے تو وہ جو قائل ہو اموات شہیدوں کے، ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے۔ جس کا حسین مر گیا ہو وہ روتا پھرے میرا حسین زندہ، میرا قاسم ابن حسن زندہ، میرا علی اکبر زندہ، میرا علی اصغر زندہ، ہر شہید میرا زندہ، میں کیوں روں؟ اور نفسیاتی طور پہ بھی ٹھیک نہیں۔ اگر ہندوستان والوں کو پتہ چل جائے کہ 1400 سال پہلے ان کے 2-4 بہادر شہید ہوئے تھے، آج تک روتے پھرتے ہیں، تو وہ جلدی حملہ کریں گے۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام انداز بہادروں والا اختیار کیا، ایک ایک کو پیش کرتے گئے۔ اللہ اکبر، جنگ جاری ہے۔ میدان کربلا سے مولانا ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ ایک عورت اور اس کا بیٹا کئی دور سے گزر رہے تھے، شور کی آواز آئی، ماں کہنے لگی بیٹا دیکھ کے تو آؤ، یہ کیا قصہ ہے؟ بیٹا دیکھنے گیا اور واپس آ کے کہنے لگا اماں لشکر حسین کو لوگوں نے ذبح کر دیا۔ اللہ، آج کی ماں ہوتی بازو پکڑ کے بٹھا لیتی، بیٹا ادھر نہ جائیو، وہ زمانے کی ماں تھی۔ کہنے لگی بیٹا میں نے تجھے حلال کا جنا اور بہت حلال کا تجھے دودھ پلایا، تو سیدنا حسین کے خاندان کو ذبح ہوتے دیکھ کر واپس آ مجھے بتانے کے لیے واپس کیوں آ گیا؟ ان کے ساتھ ملتا، وہی شہید ہو جاتا۔ کہنے لگا اماں ارادہ یہی ہے، اس لیے آیا ہوں کہ ماں خدا جانے کب تک کھڑی رہے۔
بیٹا آگے آگے، اماں پیچھے پیچھے، دعا مانگ رہی ہے، یا اللہ اگر حسین کے بچے قبول کر لیے میرے اس بچے کو بھی قبول کرنا ہے۔ تو کیسی ماں ہو؟ میدان جنگ کے قریب آئے، بیٹے نے تلوار اٹھائی، حسینی قافلے میں شامل ہوا، لڑائی کی، شہید ہوا۔ ادھر ماں نے جھولی پھیلا دی، الہی میرے پاس ایک تھا میں نے پیش کر دیا، تو میرے بچے کی قربانی قبول فرما۔ وقت کی نزاکت ہے، وقت کا معاملہ ہے، لوگ دیکھ رہے تھے، بچے کا سر کاٹ کر پھینک کے جو مارا، ماں نے دعا کے لیے جو جھولی پھیلا رکھی تھی اس میں جا کے پڑا۔ کوئی اور ماں ہوتی پیشانی پہ بوسے دیتی، چومتی، چاٹتی، پیار کرتی، مگر اس زمانے کی ماں ہے، جھولی چھوڑ دی، سر ہاتھ میں اٹھا کر میدان کی طرف پھینکتے ہوئے کہتی ہے، ہم اللہ کی راہ میں دینے کے بعد واپس نہیں لیا کرتے۔ کیسا گزرا ہوگا، کس انداز سے چلے۔ بالآخر وقت آیا، اگر آپ ایسا نہ کرتے دنیا کے بہادروں کو کیا رستہ ملتا، کون سبق سکھاتا۔ حالت یہ بنی ہوئی ہے، لہو کی موج میں ڈوبے، لہو کی موج میں ڈوبے، بچایا سب کو طوفان سے، لہو کی موج میں ڈوبے، بچایا سب کو طوفان سے، گناہگاروں کی کشتی کی حمایت ہو تو ایسی ہو، علی بابا نبی نانا شرافت ہو تو ایسی ہو۔ کس انداز سے جان دینے کا پروگرام ہے۔ مولانا ابوالکلام آزاد رحمت اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں، تلواروں کے تیروں کے حسین کے بدن پہ 80 کے قریب زخم ہے۔ خاتون جنت کا فرزندی نور نظر آج چھلی ہو کر کے بھی میدان میں کھڑا ہے۔ اللہ میاں سب کچھ دیکھ رہے ہیں اور دنیا والوں کو اپنی ذات کا سبب پڑھا رہے ہیں، توحید کا۔ اور لوگوں دینے پہ آؤں، جسم نبی کا ہو، روزی کیڑوں کی بنا دوں، اور نہ دینے پہ آؤں، بغل میں دریا بہ رہا، حسین کی بچی ترستے ہوئے شہید ہو جائیں، دنیا سے چلے جائیں، کل کو میں حوض کوثر کا مالک تو بنا دوں، مگر یہاں پانی کا قطرہ نہ دوں۔ یہ تو میری مرضی ہے، میں بینیا ہوں، کون پوچھے کس کی وجہ آگے بڑھ کر کے دم مارے۔ نماز عصر کا وقت قریب آیا، حسین تجھ پر خدا کی کروڑ رحمتیں نازل ہو، تو کیسا نمازی تھا، سارا خاندان کٹا ہوا پڑا ہے، ذبح ہوا پڑا ہے، تجھے نماز کا فکر لگا ہوا ہے۔ مخالفین نے حسین کی توجہ بدلنے کے لیے گھوڑوں کی باغ خواتین کے خیمے کی طرف موڑ دی۔ کتنا غیرت والا تھا حسین، جو قاسم ابن حسن کی لاش کو دیکھ کر کے نہ چیخا نہ چلایا، علی اکبر کو اٹھا کے رکھ دیا، علی اصغر معصوم کی لاش کو خیمے کے پاس رکھ دیا، اور کسی حالت میں بھی گھبرایا نہیں۔ جب آیا غیرت کا معاملہ، حسین خاموش نہ رہ سکے، للکار کے کہا، لوگو تم کدھر جاتے ہو، خدا کی قسم رسول اللہ کی بیٹیاں ہیں، پیغمبر کے خاندان کی خواتین ہیں، مستورات ہیں، بے ادبی نہ کرنا، اور مجھے سانس آ جا رہے ہیں، تم خیمے کی قریب نہ جاؤ، اس طرف نہ جاؤ، میری ساتھ دشمنی ہوگی، میری ساتھ عداوت ہوگی، مجھ سے آ کر کے جو تم نے مجھ بھیڑ کرنی ہے وہ کرو، پر نبی کی بیٹیوں کی توہین نہ کرو۔ اس سے مجبور وقت اور کیا ہوگا۔
نماز کا خیال ہے، غیرت کا خیال ہے. ہر آدمی کی تمنا ہوتی ہے میں اس حالت میں مروں، اس حالت میں اللہ کے یاد جاؤں. خدا کی قسم سیدنا حسین نے اس وقت دعا مانگی ہوگی، الہی میں تو تیری راہ میں، میں تو تیرے یہاں سربا سجود ہو کے آنا چاہتا ہوں، میں تو سجدے کرتے ہوئے تیرے یہاں آنا چاہتا ہوں، پانی تو پینے کے لیے نہیں. اور حالت یہ ہے تیمم خاک سے ہوئے، تیمم خاک سے ہوئے، لہو سے غسل سید ہو، تیمم خاک سے ہوئے، لہو سے غسل سید ہو، لب دریا پیاسوں کی شہادت ہو تو ایسی ہو، علی بابا نبی نانا شرافت ہو تو ایسی ہو. خاک سے وضو کر کے حسین نماز کی نیت بات کر رہا ہے، لہو سے غسل کیا حسین، خاک سے تیمم کر کے حسین نے نماز ادا کرنے کا پروگرام بنایا اور بتا دیا جو حسینی ہوگا وہ کسی حالت میں بھی نماز کو قضا نہیں ہونے دے گا. یہ نہیں کبھی سجدہ کر لیا کبھی نہیں، جی میں آیا تو کچھ کر گزرے ورنہ نہیں، ایسی بات نہیں ہونی چاہیے. یہ حسین ہے جو رسول اللہ کی گود میں پلا، جو رسول اللہ کے کندھوں پہ چڑھا، جو رسول اللہ کی انگلی پکڑ کر چلا کرتا تھا. خدا کی قسم حسین کے لب چہرہ سینکڑوں مرتبہ شہنشاہ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لبوں میں لے کر پیار کرتے ہوئے صحابہ نے دیکھا. ظلم کی حد ہوتی ہے جب کوئی ظلم کرنے پہ آتا ہے، قتل نہیں سوچا کرتا. حسین نے نماز کی نیت مانی، قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی ہے اس انداز سے، اللہ اکبر. کہتا ہے سر نیزی پہ حضرت نے، سر نیزی پہ حضرت نے سنایا یوں کلام اللہ، سر نیزی پہ حضرت نے سنایا یوں کلام اللہ. ملائک بھی ہوئے حیران تلاوت ہو تو ایسی ہو، ملائک بھی ہوئے حیران تلاوت ہو تو ایسی ہو. قرآن پڑھے سے یوں پڑھے. حلوے کی پلیٹ میں قرآن پڑھنے میں کیا تکلیف ہوتی ہے، تلوار کے نیچے پڑے مزہ تو پھر آتا ہے. اور اس زمانے میں تو ویسے بھی حلوہ مزیدار لگتا ہوگا، چینی نہیں ملتی نا، لوگوں نے ختم دلوانے چھوڑ دیے. ساگ میں تو مولوی نہیں ختم دیتا. کیا کہے حالات ہے وہاں کے حالات کچھ اس انداز سے بگڑے ہوئے ہیں کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سر سجدے میں رکھا ہوا، سر تن سے جدا کر دیا گیا. کیسا سجدہ کیا، کیسا سر جھکایا، انداز قائم کر دیا، شکلیں قائم کر دی، دنیا کو بتا دیا. فرمایا اٹھا نہ سر سجدے سے، اٹھا نہ سر سجدے سے، کچھ ایسی محویت ہوئی تاری. اٹھا نہ سر سجدے سے، کچھ ایسی محویت ہوئی تاری. شہید ناز کو نیند آ گئی آغوش خنجر میں. حسین نے ایسا سجدہ کیا، ایسا سر جھکایا، قیامت آ جائے گی مگر حسین نے سجدے سے سر آج تک بھی نہیں اٹھایا. سر تن سے الگ کر دیا گیا. پھر بھی لوگوں کو تسلی نہ ہوئی.
سر کو نیزے پہ لٹکا کر جلوس بنا کے چلے، بازاروں سے گھمایا۔ علماء نے لکھا ہے ایک اللہ والا قرآن مجید کی تلاوت کر رہا اپنے بالا خانے میں بیٹھا ہوا، ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا۔ باہر سے آواز آتی ہے، کٹے ہوئے سر کے منہ میں سے آواز آتی ہے، حالی عجب منہ، میرا حال ان سے بھی زیادہ عجیب ہے۔ اللہ پاک لگا دے دیتا ہے، اس انداز سے چلے، باہر نکلے، مسجد کے پاس سے جلوس گزرنے لگا، خواتین ہیں، امام زین العابدین رحمہ اللہ، چھوٹے سے بچے اور معصوم اور بیمار ہیں، وہ بچے ہیں صرف، سارا خاندان ختم ہے، اللہ جھاڑ دیا، نبی کا خاندان، نبی کے خاندان کا چراغ گل کر دیا۔ انہوں نے بھی اپنے آپ کو جہنمی کبھی نہیں سمجھا، ہاں ہاں، خاندان نبوت کے چراغ کو گل کرنے والے لوگوں نے بھی خوشیاں منائی۔ امام زہری فرماتے ہیں کہ مجلس لگی ہوئی تھی، استاد ہے امام بخاری رحمہ اللہ کی، جو مجلس بیٹھی تھی، مجلس میں ذکر آیا کہ جو جو لوگ حسین کے خلاف تھے اس موقع پہ تھے، جنہوں نے ہاتھ مارے، جنہوں نے نقصان کیا، ایک ایک کر کے برا حال ہو کے مرا۔ ایک بوڑھا کہنے لگا میرا تو آج تک کچھ نہیں بگڑا۔ بارہ بارہ بوڑھا بھی بڑا پاپی ہوتا ہے، چپ بھی نہیں رہا گیا۔ چراغ بجھنے لگا، کسی نے کہا بڑے نہیں یہ ذرا چراغ ٹھیک کر دینا۔ چراغ جو ٹھیک کرنے لگا، یہاں آستین میں آگ لگی۔ امام زہری فرماتے ہیں اس آدمی کو دریا میں کھڑا کر دیا مگر آگ نہ بجھی، آگ نہ بجھی۔ ظلم نہ کیا کرو، خدا جانے کہاں آگ لگے گی اور کہاں بجھے گی۔ کسی کی مظلومیت سے ناجائز فائدہ اٹھانا، کسی کو تنگ کرنا، کسی کو پریشان کرنا، عزیز و اقربا کے حقوق کو دبانا، یتیم و محتاج اور غریبوں کو تنگ کرنا بہت بری بات ہے۔ سارا جہان جانتا ہے کہ ظلم کی کشتی اور نو زیادہ دنوں نہیں چلا کرتی۔ مسجد کے پاس سے قافلہ گزرنے لگا، مسجد کا جو ملا تھا، مسجد تھی سرکاری، سرکاری ملا نشان ہوتا ہے۔